آج آپ کو ایک سچی کہانی سنانی ہے، شاہکار تخلیق۔ اوباکو ٹیمپل جاپان کی بلڈنگ کے اوپر سامنے 3 حروف لکھے ہوئے ہیں، دا فرسٹ پرنسپل، جن کو خطاطی کے ماہر جو ہیں اس کو شاہکار مانتے ہیں۔ یہ 3 حروف جو ہیں 200 سال پہلے ایک کوزن، ایک رائٹر تھا، خطاط تھا، اس کی تخلیق ہے۔ اس نے پہلے اس کو کاغذ پہ بنایا، اور کاغذ پہ بنانے کے بعد جو ووڈ کارور تھے، نقاش تھے، انہوں نے اس کو لکڑی کے اوپر بڑے حروف میں کھودا اور ٹیمپل کے باہر لگا دیا۔ ہوا یہ کہ جب کوزن اس دی فرسٹ پرنسپل کو لکھ رہا تھا تو اس کا شاگرد بھی اس کے پاس تھا، جو اس کو سیاہی وغیرہ دیتا تھا، اور وہ اس کے کام کے اوپر تنقید بھی کرتا تھا۔ تو جب کوزن نے پہلی دفعہ لکھا دا فرسٹ پرنسپل، تو شاگرد نے دیکھا تو وہ کہتا ہے ناٹ گڈ، مطلب اچھا نہیں لکھا۔ کوزن نے دوسری دفعہ لکھا تو شاگرد نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو پہلے سے بھی برا لکھا ہے۔ لیکن کوزن جو ہے وہ تحمل کے ساتھ مسلسل لکھتا رہا، اور شاگرد جو ہے وہ تنقید کرتا رہا، اور اس نے 84 دفعہ فرسٹ پرنسپل لکھا، اور سب دفعہ ہی شاگرد نے اس کو ناپسند کیا۔ اب ہوا یہ کہ شاگرد کسی کام سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ جو ہی کمرے سے باہر نکلا تو کوزن نے آزادی محسوس کی۔ اس نے کہا اب میرے کام کے اوپر کوئی تنقید کرنے والا موجود نہیں ہے۔ تو اس نے جلدی سے اپنے فطری رجحان کے مطابق 3 حروف لکھ دیے، دا فرسٹ پرنسپل۔ جب وہ لکھ کے ہٹا ہی تھا تو شاگرد جو ہے وہ واپس آ گیا۔ جب اس کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ تو اپنے شاہکار تخلیق کی ہے، اور وہ واقعتاً 3 حروف شاہکار بنے، اور 200 سال سے وہ اوباکو ٹیمپل کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور ہزاروں لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کہانی کا میسج کیا ہے کہ جب ہم کوئی چیز کام کرتے ہیں تو ہمیں لوگوں کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ نہ کر دیں۔ اس وجہ سے ہمارے اندر ایک مصنوعی پن پیدا ہوتا ہے۔ ہم اس کو لوگوں کے دل مونے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کی پسند کو سامنے رکھتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے ہم جو اپنا انر فطری جو رجحان ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں، اور جو ہی شاگرد جو ہے کسی کام سے باہر جاتا ہے اور ہمارا انر سیلف جو ہے وہ باہر آتا ہے تو وہ شاہکار بن جاتا ہے۔ Thank you for paying attention. We'll be soon. Please stay tuned.